دوستو یہ ہارر مووی سچے واقعات پر مبنی ہے۔ مووی کے شروع میں ہمیں ایڈ وان اور لارین وان دکھائے جاتے ہیں جو ایک کانفرنس میں ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنے پیرا نارمل اور سپر نیچرل ایکسپیرینس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگلے سین میں ایک کپل کیرولین پین اور راجر پین کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہ پوری فیملی گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا ڈاگ گھر کے اندر نہیں جا رہا تھا۔ وہ کسی وجہ سے ڈرا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی چیز ہے اور وہ اندر نہیں جانا چاہتا۔ ان کی 5 بیٹیاں ہیں، اینڈریا، نینسی، کرسٹائن، سینڈی اور اپریل۔ اب وہ گھر کے اندر کھیلنا شروع کر دیتی ہیں۔ اپریل کو گھر کے پیچھے ٹری سے ایک میوزک باکس ملتا ہے جس پہ مرر بھی لگا ہوا ہے۔ باقی لڑکیاں گھر کے اندر ہائیڈ اینڈ کلیپ کھیل رہی ہوتی ہیں تو ان سے ایک پائن ووڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پائن ووڈ کسی خفیہ ڈور کو چھپانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ ان کے فادر وہاں آتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک سٹور روم ہے۔ وہاں ایک پیانو اور کافی پرانی چیزیں ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ڈاگ پریشان ہوتا ہے اور بھونک رہا ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب کیرولین اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے جسم پر بہت زیادہ زخموں کے نشانات ہیں اور گھر کی سب گڑیاں بھی 3:07 پر رکی ہوئی ہیں، اور ان کی بیٹی اپریل کو ان کا ڈاگ باہر مرا ہوا ملتا ہے، یعنی پہلی ہی رات انہیں گھر میں عجیب و غریب واقعات دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو اگلا سین ہمیں ایڈوان کے گھر میں گوسٹ میوزیم دکھایا جاتا ہے جہاں ایک رپورٹر بھی ہوتا ہے۔ ایڈ رپورٹر کو بتاتا ہے کہ یہاں جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنات بھوتوں کی ہیں اور ان میں سے کچھ جادو ٹونے میں استعمال ہوئی ہیں۔ ہم جب کوئی ایگزورسم کرتے ہیں تو وہاں سے وہ سائے والی چیز لے آتے ہیں اور یہاں رکھ دیتے ہیں، اور یہ گوسٹ مہینے میں ایک بار یہاں آ کر پریئر بھی کرتے ہیں۔ ایڈ اسے اینابل ڈول کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس ڈول کو ایک بری شیطانی طاقت نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر فارم ہاؤس میں واپس آتے ہیں۔ یہاں جیسے ہی رات کے 3:07 ہوتے ہیں تو گھڑیاں خود بخود رک جاتی ہیں اور بری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹائن سوئی ہوئی ہے تو اس کے پاؤں کوئی زور سے کھینچتا ہے اور اسے بہت بری اسمیل بھی آتی ہے۔ سینڈی کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ چلتے چلتے اینڈریا کے روم میں چلی جاتی ہے اور بہت کریپی طریقے سے الماری کے ساتھ اپنا سر مار رہی ہوتی ہے۔ اگلی صبح کیرولین کی باڈی پر ایک اور زخم کا نشان ملتا ہے۔ روجر جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹری پر ایک کبوتر آتا ہے اور پھر وہ وہاں سے نیچے گر کر تڑپنے لگتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ٹری پر بری طاقتوں بھوتوں کا سایہ ہے۔ اپریل اور کیرولین گھر پر اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ اپریل کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ اب اپریل ضد کرتی ہے کہ کیرولین اس کے ساتھ ہائیڈ اینڈ کلیپ کھیلے۔ جب کیرولین اسے ڈھونڈتے ہوئے اینڈریا کے روم میں جاتی ہے تو وہاں پر الماری خود بخود کھل جاتی ہے۔ الماری میں سے کوئی ہاتھ کو باہر نکال کر کلیپ کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر کیرولین شاکڈ ہو جاتی ہے لیکن وہ زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ اس کے بعد پھر سے کوئی سوتے ہوئے کرسٹین کا پاؤں کھینچتا ہے۔ اس دفعہ کوئی بہت زور سے اس کا پاؤں کھینچ رہا ہوتا ہے تو وہ اٹھ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ کوئی دروازے کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اسے اور اس کی پوری فیملی کو ختم کر دے گا۔ اس کے ساتھ نینسی بھی وہاں ہوتی ہے لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا اور بہت بری اسمیل بھی وہاں سے آ رہی ہوتی ہے۔ صبح کرسٹین مام، ڈیڈ اور پوری فیملی کو یہ بات بتاتی ہے۔ یہ سن کر وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب کیرولین دیکھتی ہے کہ اس کے جسم پر زخم کے نشان بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پھر اسے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ جب وہ روم میں جا کر دیکھتی ہے تو سب بچے سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اچانک سے گھر میں عجیب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور گھر کے سب فوٹو فریمز خود سے نیچے گرنے لگتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ اسے ایک لڑکی کی آواز آتی ہے۔ وہ اسے فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے تو وہ بیسمنٹ کے قریب پہنچنے پر ڈور خود بخود کھل جاتا ہے۔ بیسمنٹ میں جانے کے بعد جب وہ واپس جانے لگتی ہے تو ڈور خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگتی ہے۔ اس کی طرف کوئی پلے بال پھینکتا ہے۔ وہ پھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو اب ساری لائٹس بند ہو جاتی ہیں۔ اب وہ اندھیرے میں دیکھنے کے لیے ماچس جلاتی ہے تو کوئی لڑکی پیچھے سے اسے ڈرا رہی ہوتی ہے اور کلیپ کرتی ہے۔ کیرولین اب بیسمنٹ میں پھنس جاتی ہے۔ اب وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ سینڈی پھر سے اینڈریا کے روم میں پہنچ کر الماری سے سر پٹک رہی ہوتی ہے۔ اینڈریا اسے اپنے ساتھ بیڈ پر سلا لیتی ہے۔ اسی دوران اس الماری کا ڈور خود بخود اوپن ہو جاتا ہے۔ جب اینڈریا اسے دیکھتی ہے تو الماری کے اوپر ایک خوفناک گوسٹ عورت بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ خوفناک ڈیمن عورت اس پر اٹیک کر دیتی ہے۔ اب روجر گھر آ جاتا ہے اور اسے گھر سے چیخوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اندر کی طرف بھاگتا ہے۔ سب سے پہلے وہ بیسمنٹ کا ڈور کھولتا ہے اور کیرولین کو آزاد کرواتا ہے۔ وہاں سے وہ اوپر جاتے ہیں اور سب بچوں کو ایک روم میں اکٹھا کر لیتے ہیں۔ وہ سب ان واقعات سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اب انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس گھر میں بھوتوں کا سایہ ہے اور خوفناک قسم کے بھوت اور چڑیلے ہیں جو انہیں ڈرا رہے ہیں اور ان کی جان کے دشمن بھی ہیں۔
اب اگلے سین میں ہم ایک یونیورسٹی دیکھتے ہیں جہاں ایڈ سپر نیچرل چیزوں پر لیکچر دے رہے ہیں۔ اسی آڈینس میں کیرولین بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ لیکچر کے بعد وہ ایڈ اور لورین سے ملتی ہے اور انہیں اپنے گھر میں ہونے والے خوفناک واقعات کے بارے میں بتا کر کہتی ہے کہ وہ ان کے گھر آئیں۔ وہ ان کے گھر آ جاتے ہیں۔ تب کیرولین اور روجر انہیں سب کچھ بتاتے ہیں کہ خوفناک واقعات تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ گھر سے گندی بو آتی رہتی ہے، گھڑیاں 3:07 پر رک جاتی ہیں، رات 3 بار ڈور ناک ہوتا ہے اور جو بھی برڈ ان کے گارڈن میں آتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ لورین اور ایڈ بتاتے ہیں کہ یہ سب اشارے ہیں کہ اس گھر میں کسی چیز کا سایہ ہے۔ پھر وہ بیسمنٹ میں جاتے ہیں اور وہاں لورین دیکھتی ہے کہ کچھ اچھا نہیں چل رہا، وہ خطرناک شیطانی طاقتیں قابض ہیں۔ لورین اور ایڈ ان سے گھر میں ہونے والے سارے واقعات کے بارے میں پوچھتے ہیں اور انہیں ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ لورین اپریل سے اس کے فرینڈ کے بارے میں پوچھتی ہے، پھر اپریل اسے میوزک باکس دیتی ہے جس میں مرر بھی ہوتا ہے۔ لورین مرر میں دیکھتی ہے کہ اس بچے ٹرائی کی سول ہے جس کے بارے میں اپریل سے اس نے پہلے پوچھا تھا۔ پھر وہ ٹری کے پاس جاتی ہے جہاں سے اپریل کو وہ میوزک باکس ملا تھا، تو تبھی لورین وہاں اس گوسٹ کو دیکھتی ہے جو اس فیملی کو پریشان کر رہا تھا۔ اب لورین کیرولین اور راجر کو بتاتی ہے کہ اس گھر میں خطرناک شیطانی طاقت کا سایہ ہے اور جب وہ اس گھر میں آئی تھی اس نے ان کو دیکھ بھی لیا تھا۔ یہ بدرو ایک کالے شیطان کی ہے جو بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے راجر، کیرولین اور بچوں کے پیچھے بھی ان کا سایہ دیکھا تھا۔ اب صورتحال اتنی خراب ہے کہ یہ شیطان بھوت اس فیملی کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور تنگ کرتے رہتے ہیں۔ گھر چھوڑنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، اب آپ جہاں بھی جاؤ گے یہ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ ان سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں ایگزورسم کرنا پڑے گا اور اس کے لیے چرچ سے اجازت لینی پڑے گی اور چرچ تب ہی اجازت دے گا جب ہم انہیں ثبوت دیں گے۔ لورین بتاتی ہے کہ ان بھوتوں میں ایک ایسا بھوت بھی ہے جس کے دل میں شدید نفرت بھری ہوئی ہے۔ جب واپس آ کر ایڈ ان کے گھر میں کی گئی ریکارڈنگ پلے کرتے ہیں تو اس میں سے صرف ان کی آواز آتی ہے، کیرولین اور روجر کی نہیں آتی۔ اب لورین ایڈ کو اس جگہ کی ہسٹری بتاتی ہے کہ ایک آدمی یہ گھر بنایا تھا اور ایک ایسی عورت سے شادی کی تھی جو کالے جادو پر یقین رکھتی تھی۔ وہ عورت شیطان کی پجارن تھی اور خود بھی کالا جادو کرتی تھی۔ اس عورت کا نام بادشیبہ تھا۔ اس نے اپنے 7 دن کے بچے کو جلا کر شیطان کو قربانی دے دی تھی۔ ایسا کرتے اس کے ہسبینڈ نے اسے دیکھ لیا تو بادشیبہ وہاں سے بھاگ کر باہر آ جاتی ہے۔ باہر جو درخت لگا ہے اس سے لٹک کر وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ اس کے بعد یہ گھر ہانٹڈ ہو گیا اور مختلف واقعات پیش آنے لگے، جیسے اس گھر سے ایک رورین نام کا بچہ گم ہو گیا تھا جس کے غم میں اس کی ماں نے گھر کے سٹور روم میں خودکشی کر لی تھی۔ اس کے علاوہ اس گھر کی ہمسائی نے بھی یہاں خودکشی کی اور ایک اور بچہ بھی یہاں پول میں ڈوب کر مارا گیا تھا۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ پلیئر خود بخود پلے ہوتا ہے اور ایڈ کی آواز کے ساتھ ساتھ ایک گوسٹ کی خوفناک آواز بھی سنائی دیتی ہے اور اس وقت ٹائم بھی 3:07 ہو رہے تھے۔ اگلے دن ایڈ اور لورین روجر کے گھر جاتے ہیں اور سارے ثبوت اکٹھے کرتے ہیں تاکہ وہ چرچ کو وہ ثبوت دکھا سکیں اور اس کے بعد وہ اس گھر میں ایگزورسم کر سکیں۔ اس کام کے لیے ایک پولیس افیسر اور ایک لڑکا بریڈ ان کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ اب وہ گھر کے ہر طرف کیمراز اور وائس ریکارڈر لگا دیتے ہیں۔ ایڈ گھر کے ہر کونے میں ہولی واٹر چھڑکتا ہے تاکہ اس سے گوسٹ ڈسٹرب ہوں اور اگر وہ کوئی موومنٹ کریں تو وہ کیمرہ میں انہیں ریکارڈ کر سکیں۔ اچانک سے بیسمنٹ کا ڈور اوپن ہو جاتا ہے۔ ایڈ اور لورین وہاں اندر چلے جاتے ہیں لیکن انہیں وہاں کچھ خاص نہیں ملتا۔ وہ واپس آتے ہیں تو ڈور پھر سے خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اس رات انہیں وہاں کچھ خاص نہیں ملتا اور اگلی صبح وہ سب نارمل ناشتہ کرتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایڈ کیرولین کو کہتا ہے کہ تم ریسٹ کر لو، میں اور لورین سب سنبھال لیں گے۔ لورین جب کپڑے سکھانے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بادشیبہ کپڑوں کی تار کے پچھلی طرف کھڑی ہے۔ پھر وہ کپڑا اڑ کر کیرولین کے روم کی کھڑکی کے ساتھ جا کر چپک جاتا ہے۔ پھر کپڑا وہاں سے اڑتا ہے تو لورین کو وہاں بادشیبہ کی روح نظر آتی ہے۔ لورین اس کے روم کی طرف بھاگتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی بادشیبہ کیرولین کو پوزیس کر لیتی ہے اور خوفناک چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پولیس افیسر کو ایک لڑکے کی چیخوں کی آواز آتی ہے، پھر اسے اس لڑکی نوکرانی کا گوشت نظر آتا ہے جس نے خودکشی کی تھی۔ وہ پولیس افیسر پر اٹیک کرتی ہے اور اسے کافی ڈراتی ہے۔ پھر نینسی اینڈریا کے روم میں سوتے ہوئے چلی جاتی ہے اور روم لاک کر لیتی ہے۔ جب نینسی چل رہی ہوتی ہے تو سب کیمراز اس کی فوٹو کھینچ لیتے ہیں۔ نینسی کو روم سے آواز آتی ہے کہ چھپ جاؤ۔ وہ سب روم کی طرف بھاگتے ہیں تو وہاں انہیں نہ بچہ نظر آتا ہے نہ نینسی ملتی ہے۔ ایڈ اسے ٹارچ کی مدد سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ دیوار میں ہول ہوتا ہے اور وہ 2 دیواروں کے بیچ خالی جگہ میں چھپی بیٹھی ہوتی ہے۔ اپریل بتاتی ہے کہ جب بھی اورورے ڈرا ہوا ہوتا ہے وہ اسی جگہ جا کر چھپتا ہے۔ لورین وہاں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس جگہ ٹوائز پڑے ہیں اور میوزک پلے کی جگہ بھی۔ لورین کو وہاں سے رسی بھی مل جاتی ہے جس کی مدد سے بادشیبہ نے سوسائڈ کی تھی۔ اچانک سے ایک لکڑی ٹوٹ جاتی ہے اور لورین نیچے گر جاتی ہے۔ وہ ایک سٹور روم میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ میوزک باکس کے شیشے میں دیکھتی ہے تو اورورے کی مدر نظر آتی ہیں جو بری طرح سے رو رہی تھیں۔ اورورے کی مدر اسے بتاتی ہیں کہ اس نے اس سے ایسا کروایا تھا اور یہ کہتے ہی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں بادشیبہ کا گوشت آتا ہے اور لورین کو ڈرا دیتا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگتی ہے تو گوشت اس کی لاکٹ کو
पकड़ कर उसे खींचता है, लेकिन लॉकेट टूट जाता है। ये लॉकेट उसे उसकी बेटी जोडी ने दिया था। लॉरेन बाहर आती है और सबको बताती है कि ये गोश्त सिर्फ माऊ पर ही हावी होता है और माऊ से उनके बच्चे को मरवाती है। अचानक से घर के सारे क्रॉस गिरने लगते हैं और नैन्सी को कोई इनविजिबल चीज उठाकर घसीटने लगती है, इधर उधर पटकना शुरू कर देती है, लेकिन वो किसी तरीके से उसे छुड़ाते हैं। अब रॉजर ये घर छोड़ने का फैसला करता है। एड उसे बताता है कि वो ये सब चर्च को बताएंगे और इस घर का एग्जॉर्सम करेंगे। अब लॉरेन को उसकी बेटी की आवाज आती है। वो देखती है कि उसकी बेटी की लाश पूल में है। वो ये देखकर डर जाती है और एड को बताती है कि ये बहुत बुरा हो रहा है और हमारे लिए इशारा है कि हमारी बेटी भी खतरे में है। फिर वो चर्च में आते हैं और फादर को बताते हैं कि इस घर में गोश्त हैं। सब सबूत दिखाते हैं जिसमें नैन्सी की पिक्चर्स भी हैं। फादर कहता है कि इन एग्जॉर्सम के लिए आगे से इजाजत लेनी होगी क्योंकि ये लोग कैथोलिक नहीं हैं। फिर हमें लॉरेन एड की बेटी जोडी दिखाई जाती है। बाथशेबा का गोश्त अब इस लॉकेट की मदद से उस तक पहुंच जाती है और उसे डराना शुरू कर देती है। उसका पाँव जोर से खींचती है तो वो जाग जाती है और डर भी जाती है। वो अपने मॉम डैड को ढूंढते हुए रूम से बाहर आती है। वो किसी वजह से म्यूजियम का डोर खोलकर अंदर चली जाती है जहाँ हांटेड चीजें पड़ी थी। वो देखती है कि यहाँ एनाबेल डॉल गायब है। वो बाहर आती है तो उसे बाथशेबा चेयर पर बैठी नजर आती है जिसकी गोद में एनाबेल डॉल होती है। अब बाथशेबा जोडी पर भी अटैक कर देती है और मारने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो उसे मारती, एड और लॉरेन वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टाइन को गाड़ी में कहीं ले जा रही होती है। रॉजर इस बारे में एड को इन्फॉर्म करता है। एड उसे बताता है कि वो वापस इस हांटेड घर में जा रही है क्योंकि वो बाथशेबा के असर में है और वो अपने बच्चों को मारने वाली है। बाथशेबा माऊ से बच्चों को मरवाती है जैसा कि उसने खुद अपने बच्चे को मारा था। वो अपनी गलती बार बार दोहरा रही है लेकिन दूसरी माऊ से। अब सब लोग जल्दी से उस घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टाइन को मारने वाली होती है। वो उसे बचा लेते हैं। अप्रैल ये सब देखकर डर जाती है और किसी जगह जाकर छुप जाती है। जब वो कैरोलिन को घर से बाहर लाने की कोशिश करते हैं तो वो गोश्त उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। गोश्त उसे घर से बाहर नहीं जाने देगा। अगर वो गई तो वो उसे मार देगा। गोश्त कैरोलिन को खींचकर स्टोर रूम में ले जाता है। वो सब उसके पीछे जाकर बचाने की और काबू करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गोश्त बहुत ताकतवर था और उसकी हालत बहुत खराब कर देता है। वो काबू ही नहीं हो रहा था। कैरोलिन बेकाबू हो चुकी थी और किसी के काबू में नहीं आ रही थी। किसी तरीके से वो उसे पकड़कर चेयर से बांध देते हैं और एड फैसला करता है कि अब वो फौरन उस जगह का एग्जॉर्सम करेंगे। जैसे ही एड एग्जॉर्सम शुरू करता है वहाँ शैतानी ताकतें बेकाबू हो जाती हैं लेकिन एड नहीं रुकता और पढ़ना जारी रखता है। गोश्त कैरोलिन की चेयर को हवा में उड़ाता है और फिर नीचे फेंककर चेयर तोड़ देता है। अब कैरोलिन आजाद थी और वो एड को रोकने के लिए उस पर अटैक भी करती है ताकि वो मर जाए और एग्जॉर्सम रुक जाए। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ थॉमस अप्रैल को ढूंढ लेता है और कैरोलिन को भी पता चल जाता है कि अप्रैल कहाँ है और इसके लिए वो अप्रैल के पास आती है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन उससे पहले कि वो अप्रैल को मारती, एड वहां आकर एग्जॉर्सम कंप्लीट करता है। एड बाथशेबा से ओथ लेता है कि वो यहाँ से चली जाएगी लेकिन कैरोलिन पर वो अब भी हावी होती है तो रॉजर और लॉरेन उसकी मदद करते हैं। वो उसे उसकी फैमिली, बच्चे, हस्बैंड की यादों को बताकर उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं ताकि वो गोश्त का मुकाबला कर सके और वो उसके असर से बाहर आ सके। और यही होता है, फैमिली का प्यार उसे वापस ले ही आता है तो गोश्त उसे मजबूरन छोड़ देता है और चला जाता है। अब कैरोलिन अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है। अब वो सब नॉर्मल तरीके से हंसी खुशी रहने लगते हैं। अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट वापस देती है। एंड में एड इस म्यूजिक बॉक्स को अपने म्यूजियम में रख देते हैं और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।